بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب از قلم یمنی واقعی قسط نمبر 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہنزا، آپ نے مجھ سے 3 ماہ پہلے آبیہ کا پوچھا تھا۔ ہنزا اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ 1 ماہ پہلے پوچھنے پر وہ باقی ساری کلاس فیلوز کی طرح جواب دے چکی تھی کہ وہ نہیں جانتی، تو آج وہ اسپیشل کالج میں آ کر یہ بات کیوں یاد دلا رہی تھی؟ جی ہاں، اور تمہارے ساتھ ساتھ سب نے کہا تھا آبیہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا۔ ہنزا نے اس کا جواب دہرایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ میں اسی محلے میں رہتی ہوں جہاں آبیہ رہتی تھی۔ ہمیں اس لڑکی رافعہ نے منع کیا تھا۔ وہ کسی کو آبیہ سے بات تک نہیں کرنے دیتی تھی۔ یہاں کالج میں وہ نہیں۔ یہ رہا ایڈریس آبیہ کے گھر کا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لڑکی ایک کاغذ ہنزا کی طرف بڑھاتی سنجیدگی سے بولی تو ہنزا کو اس کی آواز بھیگتی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب؟ کوئی فائدہ نہیں؟ ہنزا نے تیزی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا تھام کر متفکر لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکی ایک نظر اسے دیکھتی پھر کچھ بھی کہے بنا پلٹ کر چلی گئی۔ ہنزا نہ سمجھی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ کالج آف ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کو اگنور کرتی بھاگ کر گیٹ کے پاس پہنچی، دخان کو ڈھونڈنے لگی۔ روڈ پر سامنے ہی اپنی گاڑی کے پاس جاتا دخان اسے نظر آیا تو وہ بنا رکے اس کے پاس بھاگی۔ دخان! ہنزا کی پکار پر دخان نے رک کر اسے دیکھا۔ کالج میں آنے کے بعد آج پہلی بار ہنزا سے سامنا ہو رہا تھا۔ وہ احسان جتانے جیسا رک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ لو۔ ہنزا نے سنجیدگی سے کاغذ اس کی طرف بڑھایا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتا کاغذ لیے کھول کر دیکھنے لگا۔ کوئی ایڈریس لکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دخان نے ابرو سوالیہ انداز سے چڑھائے۔ آبیہ کے گھر کا ایڈریس۔ ہنزا کے جملے پر دخان نے جھٹکے سے اسے دیکھا، پھر بے تابی سے کاغذ دیکھا۔ ہنزا روڈ کی دوسری طرف کھڑی اپنی کالج وین میں جا کر بیٹھ گئی۔ دخان اپنی جگہ کھڑا تھا۔ جب ڈرائیور نے آ کر اسے چلنے کے لیے کہا تو وہ چونکا۔ ڈرائیور انکل، مجھے اس جگہ جانا ہے، ارجنٹ ہے، بابا سے میں بات کر لوں گا۔ دخان نے کاغذ ڈرائیور کی طرف بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مگر بیٹا زیان صاحب، ڈرائیور متذبذب سا بولا۔ میں چپ کر نہیں جا رہا، آپ ساتھ ہوں گے نا؟ اور کہا نا بابا سے میں بات کر لوں گا۔ دخان پہلی مرتبہ ڈرائیور سے بدتمیزی سے بولا تو وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی ایک صاف متوسط علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ دخان بے چینی سا سیدھا ہو بیٹھا۔ گلیاں کشادہ اور صاف تھیں، گھر بھی صاف اور بڑے تھے۔ اس علاقے میں کچھ ہی آگے ایک گلی کے پاس جا کر گاڑی رک گئی۔ ہاؤس نمبر 1005۔ دخان بابا، وہ سامنے والا گھر ہے، سرخ دروازہ۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلتے دخان کو اشارے سے بتایا اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جب دخان نے روکا، آپ یہیں میرا انتظار کریں، کوئی فکر کی بات نہیں ڈرائیور انکل، ایک دوست کا گھر ہے، ابھی آ جاؤں گا، دخان نے کہتا آگے بڑھ گیا۔ سردیوں کی دوپہر تھی۔ چھتوں اور صحنوں میں دھوپ لگواتے لوگوں کی ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی تھیں، مگر گلی ویران تھی۔ وہ سرخ دروازے پر ہاتھ رکھ کے دستک دینے ہی والا تھا جب ذرا سے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دخان بھی جھجک کر ذرا اندر داخل ہوا۔ سامنے چھوٹے سے صحن میں ایک چرپائی پر کوئی نئی وجود لیٹا ہوا تھا۔ سنیے، دخان نے ذرا قریب جا کر آہستگی سے پکارا تو وہ بوڑھا وجود جھٹکے سے اٹھا۔ ابو آ گئی کیا؟ بوڑھے خالق دادا کے جملے پر دخان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جبکہ وہ کسی نوعمر دراز کا کالج یونیفارم پہنے سفید گندمی رنگت والے لڑکے کو دیکھ کر چپ سادھ گیا۔ کون ہو؟ کیوں آئے ہو؟ راستہ بھٹک گئے ہو؟ بوڑھے خالق دادا نے سہارا لے کر بیٹھتے ہوئے پریشان کھڑے دخان سے سوال کیا تو وہ سنبھلا۔ میرا نام دخان خان ہے، آبیہ کا اسکول فیلو ہوں۔ وہ اپنے ایگزامز بھی نہیں دینے آئی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ دخان نے جھجک کر سوال کیا۔ ابو، ہاں میں بھی تلاشتا ہوں، جانے کہاں گئی؟ کسی کی ہمدردی نے اس کی زندگی بدل دی، اور پھر ایک دن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ چلی گئی، یہاں سے دور، بہت دور۔ بوڑھے خالق دادا کی آواز کپ کپا گئی۔ آنکھوں میں پہلی نمی پر دخان کا دل دھڑکا۔ وہ گھبرا کر بوڑھے کے پاس
ہوا۔ کہاں گئی؟ کون لے گیا؟ دکان کی آواز حلق میں دب سی گئی۔ جانے کس مشکل سے وہ پوچھ پایا تھا۔ وہ دیکھو میرا گھر خالی ہو گیا، یہاں جو کبھی کبھی زندگی محسوس ہوتی تھی، اب وہ ننھی گڑیا کے جانے کے بعد وہ زندگی بھی موت کا روپ لیے پھرتی ہے۔ دیکھو اس سین میں ہر جگہ زرد پتے بکھرے ہیں، وہ ہوتی تھی تو ایک ایک پتا چنتی تھی، اب کون چنے گا؟ بوڑھے خالد دادا کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہونے لگی۔ دخان کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آخر؟ جیسے کچھ وجود بس چند دن کے لیے ایک غائبانہ کردار کی طرح لوگوں کے درمیان الگ تھلگ رہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں نا، وہ بھی انہی میں سے تھی۔ چند دن جینے کے ملے تھے، اس نے وہ لوگوں سے بچتے اور چھپتے گزار دیے، اور جب اس کا وہ وقت ختم ہوا اسے ہمیشہ کے لیے سب سے الگ کر دیا گیا۔ جاؤ بچہ، وہ تو جتنا پڑھی وہ بھی خواہ تھا، کاش اپنے پاس رکھتا، جی بھر کر دیکھتا اور اس کو سنتا، کیسے امتحان، کون سی پڑھائیاں۔ وہ چلی گئی۔ دیکھو میرے دروازے پر اب کوئی دستک نہیں دیتا، وہ تھی تو دروازہ کھلتا بند ہوتا تھا، اب تو بند کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے گھر کا قیمتی اثاثہ تو وہی تھی، اب وہ نہیں تو کس کی حفاظت کروں؟ تو اب دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ بوڑھے خالد دادا کی الفاظ برچیوں کی طرح دکان پر برستے اسے لہو لہان کر گیا۔ خالد دادا کی رو رو کر ہچکی بن گئی۔ دکان اپنی جگہ پتھر بنا پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے بوڑھے خالد دادا کا درد چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیسے مر گئی؟ اتنی جلدی کیسے مر گئی؟ اس کا دل کیوں نہیں مان رہا تھا اس بات کو؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا کسی نے اسے چپ کر رہنے کو کہا ہے؟ اوکے، آپ اسے مت بلائیں، بس اتنا بتا دیں سب ٹھیک ہے۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ دکان نے جھک کر ان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا۔ اس کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ اس نے نظر گھما کر ویران گھر کو دیکھا۔ دروازے کھلے تھے اور ہر طرف دھول مٹی زرد پتے بکھرے تھے۔ جس گھر میں مکین ہوں وہ گھر ایسے تو نہیں ہوا کرتے۔ تو کیا وہ بوڑھا سچ تھا؟ دکان کا دل کٹلایا۔ بوڑھے خالد دادا نے بغور منتظر بے چین نظروں سے یہاں وہاں دیکھتے لڑکے کی پریشانی دیکھی، پھر اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ لوٹ جاؤ بچے، وہ واقعی یا نہیں؟ بوڑھے نانا کو اس ویران گھر میں اکیلا چھوڑ گئی۔ خالد دادا کی قسمت بری تھی۔ خالد دادا گھر کی بیٹیاں تکلیف جھیلتی بے نام مر جاتی ہیں، ان کا کوئی مسیحا نہیں ہوتا۔ خالد دادا بد نصیب ہے۔ بوڑھے خالد دادا نے اپنے سر کو ہاتھوں سے پیٹتے تڑپتے روتے کہا۔ دکان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے لیے اس ویرانے میں سانس لینا محال ہونے لگا تو اٹھ کر بنا پیچھے دیکھے تیزی سے نکلا۔ بھائی دروازے پر ہی ڈرائیور بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ دکان کو آتا دیکھتے ہی آگے بڑھا۔ سفید پڑتے ہونٹ اور لٹھے جیسی سفید رنگت ڈرائیور اس کی حالت پر گھبرا گیا۔ دکان سیدھا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھے یہاں سے لے چلیں ڈرائیور انکل۔ دکان کی لرزتی آواز اتنی مدھم تھی کہ ڈرائیور نے بمشکل سنا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے اس علاقے سے نکلتا چلا گیا۔ شاید بوڑھے نے صحیح کہا تھا، کچھ زندگیاں بس چند دنوں کی یادیں بنانے اس جہان میں آتی ہیں۔ دکان سارے راستے گٹ گٹ کر اندر ہی اندر روتا رہا تھا۔ کسی انجان کے لیے رونا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ جس سے دل جڑ جائے، مگر دنیا کی نظر میں کوئی رشتہ نہ ہو۔ انسان ان کے مرنے کا غم بھی سب سے چھپ چھپ کر مناتا ہے، اور وہ گھٹن میں مبتلا کرتے آنسو ساری زندگی ختم نہیں ہوتے۔ نہ اس سوگ کا کوئی اختتام ہوتا ہے اور نہ اس درد پر کبھی صبر نصیب ہوتا ہے۔ دخان بھی اسی حالت میں جا چکا تھا۔ مجھ سے دخان کا رویہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے وہ رسپیکٹ کرتا تھا، اب وہ بھی نہیں کرتا۔ شفا رونی صورت بنائے نویان سے شکایت کر رہی تھی۔ شفا، تمہارے مزاج میں تیزی ہے اور دخان سے سخت رویے برداشت نہیں ہوتے۔ تم بڑی ہو، نرمی سے بات کیا کرو، اسے زج کرتی ہو تو وہ کیا جواباً وہ عزت دے گا؟ نویان نے نرمی سے سمجھایا۔ میں اب نرمی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر وہ اب جواب ہی نہیں دیتا، جانے کیا مسئلہ ہے اسے۔ اب تو میں لڑتی بھی نہیں، شفا ناراضگی سے بول رہی تھی، جبکہ نویان گہرا سانس بھرتا گلاس وال سے باہر نظر آتے بیرونی گیٹ پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ آ جانے کیوں دخان کو دیر ہو رہی تھی؟ نویان فکر مند ہونے لگا۔ حالات 2 بار پوچھ چکی تھی۔ نویان مختلف بہانے بناتا اسے مطمئن کر رہا تھا، مگر خود پریشان تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر سے ڈرائیور کو کال کرتا، سامنے گیٹ سے گاڑی آتی نظر دیکھ کر مسکرایا۔ دخان کا چند لمحے میں غائب ہونا اسے سولی پر لٹکا دیتا تھا۔ جیسے شفا نے دیکھا، وہ اس کی باتوں سے انجان بھائی کو آتا دیکھتے مسکرا رہا تھا، وہ چپ کی چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ شاید وہ نویان کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکے گی۔ دخان تیزی سے اندر داخل ہوا اور بنا کسی کو دیکھے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نویان اس کا نہایت سرخ چہرہ دیکھ چکا تھا، تبھی اس کے پیچھے بھاگا۔ شفا کے شفاف چہرے پر اہانت اور نظر انداز ہونے پر زرد پن پھیلا تھا۔ وہ جتنی نویان کی توجہ چاہتی تھی وہ اتنا ہی اگنور کرتا تھا، جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔
सालिक जब कोई गलत काम करता था मानता था, वो समझाने का मौका देता था, कम से कम रोके जाने पर वो काम दोबारा ना करने की कोशिश करता था। बेशक कोई ना कोई दूसरा कारनामा सर अंजाम दे देता था। एहराम साहब सालिक की वो खूबियाँ जो पहले कभी खूबी ना लगती थी, अब अवीम के बाद से मानने लगे थे। अवीम खामोशी से सुनता रहा। गाड़ी से उतरकर वो सामने बिल्डिंग को देखता, मोबाइल कान से लगाए दादा की बात सुनता, सर हिला रहा था। सुन रहे हो? इन्होंने इसे समझाने के दौरान सवाल किया तो वो मुस्कुराहट दबा गया। जी हाँ, सुन रहा हूँ। बहुत तंग किया ना डैड ने आपको? वो नफ़ी में सर हिलाता हमदर्दी जता रहा था। तुमसे ज़्यादा नहीं किया था। तुम तो काम भी कर जाते हो और फिर मानते भी नहीं हो, डिनाई करते हो। जब तक इंसान नहीं मनवाता है, तुम्हें मनवाता है, समझाने की हिम्मत खत्म हो जाती है, और जिस काम से रोका जाए वो काम भी ज़रूर करते हो। अवीम, इतना तो तुम्हारे डैड ने मुझे तंग नहीं किया था जितना तुम करते हो। वो बेबसी से बोल रहे थे। साली को समझा समझा कर जिंदगी गुजार दी थी। अब अवीम बड़ा होकर सर दर्द बन गया था। तो आपने मेरी मॉडलिंग देख ली, इसमें बुरा क्या है ग्रैंडपा? अवीम की नज़रें इस शॉप पर जमी थी जहां मार्गरीटा दाखिल हो रही थी। वो मुस्कुराया, रेड लाइट पर रोड क्रॉस करने लगा। मोबाइल अब भी कान से लगा हुआ था। इसमें अच्छा भी कुछ नहीं, तुम ये शो ख़त्म कर दो बस। अच्छे बन जाओ। बचपन में इतने ज़िद्दी तो ना थे। अवीम, मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी समझा रहा हूँ। एहराम साहब ने लहजे में नरमी और मोहब्बत पैदा करके इसे कहा। आई लव यू टू ग्रैंडपा, आई कॉल यू बैक। अवीम ने सारी बात पर सर हिलाते बस एक ही जवाब दिया और कॉल बंद करके शॉप में दाखिल हुआ। शॉप के एंड पर एक पर्दा सा लटका हुआ था। इस पर्दे के पार लंबी गैलरी नुमा गली थी। इस गैलरी में एक तरफ स्टोर रूम था जिसमें कर्टन्स रखे थे और एक्स्ट्रा सामान रखा था, जबकि गली के एहतताम पर एक दरवाज़ा था। इसकी दूसरी तरफ बार था, एक इल्लीगल बार जहाँ किसी भी एज फर्क को देखे बिना ड्रग्स और ड्रंक मिलती थी, और बस मखसूस कोड्स वाले फ़र्द वहाँ दाखिल किए जा सकते थे। वहाँ कभी कभी ड्रिंक डीलिंग्स भी होती थी। अवीम जा चुका था वहाँ, और हमेशा की तरह मार्गरीटा की मेहरबानी से ही जा चुका था। वो शॉप के अंदर देखने लगा। मार्गरीटा कहीं ना थी, मतलब वो बार में दाखिल हो चुकी थी। इसने सर हिलाकर पुलिस का नंबर डायल किया। इस छुपे हुए इलीगल बार की पुलिस को टिप देकर वो वहाँ से निकलता रोड पार अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया। पुलिस फौरी अमल में आई थी और इस बार में बार टेंडर के तौर पर खड़ी मार्गरीटा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक ट्रेड से इन सबको संभलने का मौका भी ना मिला था। अंदर की खबर पुलिस को कैसे मिली ये कोई नहीं जान पाया, मगर पुलिस वैन में बैठी मार्गरीटा की नज़र रोड के दूसरी तरफ अपनी गाड़ी के पास कर अवीम पर पड़ी तो बड़ी वो ठिठकी। वो हाथ वेव करते बाय कह रहा था। वो पल भर में समझ गई, बस एक मैगजीन भेजने का बदला। अवीम को किसी की कमजोरी मिल जाए तो वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाले बेमरवत इंसान था। मार्गरीटा को आंखों के सामने पुलिस के साथ जाता देख वो सीधा आयरिक मार्क के पास पहुंचा, जो काफ़ी दिन से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, और अवीम तंग आ चुका था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मिस्टर मार्क। मुझे दिलचस्पी नहीं मिस्टर मार्क, मैं बताता था। दोबारा मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? अवीम ने बेजारी से मार्क को जवाब देते हुए कहा, जो कुछ दिन से मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। देखो, ये बहुत अच्छी ऑफर है, कैरियर बनाने का एक अच्छा आगाज़। ये टीन कार रैंप वॉक नहीं है, फिर भी नहीं। तुम्हारी कदोकामत ने इतना मुतासिर किया कि वो तुम्हें लेना चाहते हैं। एक 5 मिनट की रैंप वॉक और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। पागल होते हैं मॉडल्स इस मौके के लिए। तुम्हें बिन चाहे मिल रहा है। एरिक मार्क ने बेसब्री से पूरी तफसील इसे बताई। अमीम गैर दिलचस्पी से सारी लाता इसके रुकने पर अबरू चढ़ा कर देखने लगा। मिस्टर मार्क, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी और को ले लो। अवीम खान को शोहरत या पैसे के लिए किसी मॉडलिंग या रैंप वॉक या किसी भी मौके की कोई ज़रूरत नहीं। अवीम के लहजे में साफ बेजारी थी। एरिक ने माथा मसला, अगर वो इस मौके पर ये कमज़ोरी जाहिर कर दे कि एक मॉडल को मना नहीं पाया तो इम्प्रेशन बुरा पड़ता। मॉडल्स तो तैयार हैं, इन्हें मेरी कंपनी के मॉडल में से एक लेना है। मैंने बहुत कोशिश की। एला और टिम इस कपल में रैंप वॉक के लिए ये दो बहुत बेस्ट हैं।
اپنے کام میں وہ لے تو لیں گے مگر میرا امیج خراب ہو جائے گا۔ عویم ایلا کے نام پر سیدھا ہوا۔ ایک اچھا موقع جو شہرت کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ ایلا کو ٹین فیشن میگزین کے ٹائٹل پیج سے اتارنے کے لیے عویم نے اتنا بڑا رسک لیا تھا، اب اسے ایک ماڈل شوٹ پر جانے دے کر پہلے سے زیادہ مشہور ہونے دے۔ عویم ایک دم ہی دلچسپی لینے لگا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا پیسہ کتنا ہے یا شہرت کتنی مل جائے گی، بات یہ تھی کہ یہ سب ایلا کو کیوں ملے۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ آیا کسے خاموش دے کر اسے مزید سے مزید لالچ دینے لگا۔ اسے لگا وہ عویم کو بس منا ہی چکا ہے، کیسے یہ نہیں جان پایا۔ اوکے مگر میری ماڈل پارٹنر ایلا نہیں ہوگی مجھے، عویم نے بولتے ہوئے ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا کر کھولا اور آئرک کے سامنے رکھا۔ مجھے ایریکا سوٹ کرے گی۔ اس نے ایک بار پھر ایلا سے پیچھے رہنے والی ماڈل کو اپنے ساتھ سلیکٹ کر کے ایرک کو پریشان کیا تھا، مگر یہ طے تھا اس بار کی ماڈلنگ میں جہاں ایریکا کو کامیابی ملنے والی تھی وہیں ایلا شاید بہت پیچھے چلی جاتی۔ ایرک نے کھوجتی نظروں سے عویم کو دیکھا، اسے اندازہ ہو رہا تھا عویم ایلا سے الرجک ہے۔ دیا اور سالک رات کے وقت ایک ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ سالک نے عویم کو میسج کیا، آج وہ گھر نہیں آ رہا تھا اور جب وہ لیٹ ہوتا تھا مطلب کوئی کارنامہ سر انجام دینے والا تھا۔ ارما کچھ ہی فاصلے پر آئی پیڈ پر اینیمیشن لگائے ان دونوں سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ جب دیا سے کسی بات پر بحث کرتے سالک نے چینل چینج کیا تو سامنے ماڈلنگ شو لگا ہوا تھا۔ وہ دیا کی باتوں سے جان چھڑواتا منہ بنائے شو دیکھنے لگا۔ جب کپل ماڈل میں ریمپ واک کرتے بوائے ماڈل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ عویم سالک کے لب پر پڑائے تو دیا نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں LED کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں روشنیوں میں سنجیدگی سے چلتے اس لڑکے پر جم گئی۔ کیا وہ واقعی وہی تھا؟ یہ ہمارا عویم ہے؟ یہ ریمپ واک پر کیا پہنچ گیا؟ دیا کا سر چکرانے لگا۔ کچھ وقت پہلے اس کو سمجھایا تھا اور وہ سر ہلا گیا تھا، مگر عویم کو روکا جائے اور وہ رک جائے یہ تو بالکل ناممکن سی بات تھی۔ سالک کا پارا ہائی ہونے لگا۔ اس کا ریموٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ What the hell is he doing? Damn it! سالک کنپٹی دبا تھا، سر کے درد پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیا اپنی جگہ ساکت تھی اور ان کے شور پر متوجہ ہوئی۔ ارما ہمیشہ کی طرح چمکتی سے آنکھیں اسکرین پر جمائے بیٹھی تھی۔ Look, B is so damn handsome! ارما نے پرجوش آواز میں بولتے ہوئے ماں باپ کو دیکھا جو سخت زدہ بیٹھے تھے۔ وہ بھی چپ ساتھ گئے، مطلب ماحول میں گرمی تھی اور خوشی کی ہوا کی فی الحال کوئی امید نہ تھی۔ دیا وہیں سر پکڑے رونے لگی۔ وہ کیسے عویم کو سنبھالے جو دن بدن الٹے سیدھے کاموں میں خود کو انوالو کرتا ہی جا رہا تھا۔ ارما اینیمیشنز کمپلیٹ ہو جانے پر اپنے روم میں جا چکی تھی۔ رات کا کھانا وہ لوگ پہلے ہی کھا چکے تھے۔ سالک وہیں بیٹھا عویم کا انتظار کرتا رہا۔ دیا سر تھامے بیٹھی تھی، دونوں چپ بیٹھے سوچوں میں گم تھے۔ عویم نے سکون ہی چھین لیا تھا۔ رات کو کافی دیر سے وہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوتا اپنے روم کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا۔ سالک نے اس کی حرکت پر دانت پیسے حد تھی ڈٹائی کی۔ رکو، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ سالک کے سنجیدہ غصیلے لہجے پر وہ رک کر اس کی طرف مڑا۔ دیا اور سالک اسے گھورتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرا، مطلب پکڑ ہو چکی تھی۔ وہ بھی فرما برداری سے دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ سالک نے ابرو چڑھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کالج سے، چنگم چباتے سکون سے جواب دیا گیا۔ اتنی لیٹ کالج؟ سالک نے ہینڈ واچ سامنے کر کے ٹائم دکھایا اسے۔ ایوننگ کلاس تھی۔ وہ اب بھی اسی سکون سے جھوٹ بول رہا تھا۔ شٹ اپ عویم، میں بھی اسٹڈی کر چکا ہوں اور یہ حلیہ ہوتا ہے کالج جانے کا؟ سالک کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ عویم نے خود پر نظر ڈالی۔ جینز گھٹنوں سے پٹی ہوئی تھی، وائٹ شرٹ پر سیاہ رنگ میں بڑا سا شٹ اپ لکھا ہوا تھا۔ سب نارمل ہے ڈیڈی، اور انسپیکشن ہو گئی ہو تو لیٹ می گو۔ تھکا ہوا گھر آتا ہوں بندہ اور یہاں عدالت لگائے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ناراضگی سے بولتا۔ سارے کا پارا ہائی کر گیا تھا۔ جا سکتے ہو، انفیکٹ یہاں سے ہی جاؤ گے، میں تمہیں پاکستان بھیج رہا ہوں، تمہارے گرینڈ پیرنٹس کے پاس۔ سالک نے سکون سے اجازت دی۔ واٹ؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ عویم کی ساڑی اکڑ نکل گئی۔ منت بھرے لہجے میں بولا، بحث نہیں عویم، تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، اب کوئی چانس نہیں ملے گا۔ سالک نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر سینے پر ہاتھ باندھے۔ اگر بیٹا تیر بن رہا تھا تو وہ بھی اسی کا باپ تھا، تیز بن رہا تھا تو وہ بھی اسی کا باپ تھا۔ اوکے، میں بھی لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، اگر مجھے بھیجا تو بیٹا ہاتھ سے جائے گا۔ وہ غصے سے بولا۔ سالک نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ڈیڈی آنسر می، ڈونٹ اگنور می،
अवीम चीखा। सालिक ने मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा। मैं कुछ बोलूं? दिया ने बाप बेटे की बहस में हिस्सा डालना चाहा। नो। दोनों ने एक साथ इनकार किया। इसके मशवरे दोनों को ही नापसंद थे। दिया मुंह बनाती रुख मोड़े बैठ गई। आप पछताओगे यस, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या हूँ। अवीम की धमकी पर सालिक को झटका लगा। गेट आउट अवीम। इस पर कुशन फेंकता वो दहाड़ा। अवीम ने तिरछा होकर कुशन का निशाना चुकाया और सीढ़ियां फलांगता अपने रूम में चला गया। दिया ने सालिक को देखा जो खतरनाक हद तक संजीदा था। क्या वाकई सालिक अवीम को पाकिस्तान भेजने वाले हैं? दिया ने बेचैनी से इसे देखा। अवीम जिद्दी था, मनमानी करता था। जो भी था इसे खुद से दूर कभी नहीं भेजा था दोनों ने। मैं बहुत मजबूर हो रहा हूँ डी। अवीम को इस माहौल से निकालना ज़रूरी है। ये मुश्किल है मगर ऐसा ना हो कि बाद में यह हल भी काम ना आए। सालिक ने फिक्रमंदी से बोलते हुए दिया का परेशान चेहरा देखा। रिलैक्स डी, ये ज़रूरी है। देखो मैं मानता हूँ मैंने भी बहुत गैर ज़रूरी काम किए बट कभी केयरलेस नहीं हुआ। मैंने एक बंदे को स्पाई करने का कहा। इसने मुझे बताया ये एक इलीगल बार में जा चुका है, क्लबिंग कर चुका है, झगड़े करता है, लड़कियों के साथ घूमता है, अब हाथ खत्म कर दी है। अब ये मॉडलिंग कंपनीज में मीटिंग्स करता फिरता है। अब तो अडल्ट भी हो चुका है। अगर ये ऐसे रहा तो हम इसे कभी संभाल नहीं सकेंगे। मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मगर पाकिस्तान अमेरिका से ज़्यादा सेफ साइड है। वहाँ फैमिली बड़ी है, वो सब चेक रखेंगे। नोयान, अरमान वगैरह भी हैं। कितने सोबर हैं। और अवीम? सालिक ने दिया का हाथ थामकर नरमी से समझाया तो दिया ना चाहते हुए भी मुत्तफिक हुई थी। बेटे के सेफ मुस्तकबिल से बढ़कर कुछ नहीं था। अवीम कमरे में उठक पटक करता सबसे रूठ बैठा था। पाकिस्तान इसे बिल्कुल पसंद ना था। वो वहाँ मिलने भी कम जाता था और अब बाप इसे लॉन्ग स्टे के लिए भेज रहा था। इसे एला के करियर की धज्जियाँ उड़ा देने की जो खुशी मिली थी घर वालों ने वो भी खाक कर दी थी। मगर अभी इसके पास एक वोट था, इरमा। वो अगर अवीम को रोक ले तो सालिक और दिया मजबूर हो सकते थे। अवीम आखिर हल मिल जाने पर सुकून से लेट गया था। आगे के बारे में हर बार की तरह सोच लिया था। अब कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा। मगर अवीम सीधी सादी जिंदगी गुजार ही नहीं सकता था और ये बात वो खुद भी भूल जाता था। दखान एक बार फिर इसी घर के सामने था। हाथ दस्तक के लिए उठाए मगर हवा में ही रोक लिए। अगर आज भी दरवाज़ा खुला हुआ और आज भी बूढ़ा इस चरपाई पर रोता हुआ मिला तो फिर इससे आगे तो फिर से आ गए बच्चे। अपने पीछे से बूढ़े की आवाज़ सुनकर वो टटका और पलट कर देखा। बूढ़े खालिद दादा ने इस लड़के की आंखों का खौफ पहचान लिया था। तभी गहरा सांस भरा। अंदर आना चाहते हो? मैं जोर की नमाज पढ़ने गया था। अब कोई पीछे इंतज़ार करने वाला जो नहीं वहीं मस्जिद में बैठ गया था। बूढ़े खालिद दादा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो खान ने लब भींच लिए। यानी अब भी वो बूढ़ा अकेला था। मतलब अब इस लड़की का पूछना फजूल था। मैं चलता हूँ, बस यूं ही आ गया। तखान ने तके तके में लहजे में कहते हुए कदम बढ़ वहीं से पीछे लिए। खालिद दादा ने एक मुतासिफ नज़र इस पर डाली और खाली वैरान घर में दाखिल हो गया। दखान वहाँ से पलट कर घर आया तो सोच चुका था मेरे साथ ही पड़ेगा और इसी बहाने घर से फरार हासिल करेगा। शफा को देखता था इससे इंगेज हो जाने की ज्यादती पर कुर्ता। अब हुंजा ने तो इसके रास्ते में आना और छेड़ना छोड़ ही दिया था। दखान को भी और क्या चाहिए था। हुंजा फारिस की सख्ती पर मुकम्मल तवज्जो पढ़ाई की तरफ कर गई थी। अब दखान के मामलात में घुसती ना थी। मगर ये ना था कि इसने दखान की एक एक हरकत नोयान को बताना छोड़ दिया था। वो अब भी रिपोर्टर ही थी मगर अब खामोशी से अपना काम करती थी। खामोशी से FSC करते दखान ने मेडिकल की फील्ड ज्वाइन करते ही ज़यान के सर पर धमाका किया। मुझे मेडिसिन के लिए इंग्लैंड भेजें। मुझे यहाँ के स्टडीज़ से अपना फ्यूचर नहीं ख़राब करना। क्या मतलब दखान? मैं किंग एडवर्ड में करवा देता हूँ। यहाँ भी कॉलेजेस हैं। अब्रोड क्यों जाना है? ज़यान ने नासमझी से इसकी ज़िद देखी। मैंने बताया ना डैड, प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। वो इतना ज़िद्दी नहीं था जितना अब बन रहा था। ज़यान खामोश होकर रह गया। जाने आज की नस्ल को क्या हो गया था। एक वहाँ अवीम था जो हाथ नहीं आता था, सर पर नाच रहा था। एक ये दखान था जैसे बस घर से बाहर जाना था। डैडी, मैं इसे पाकिस्तान नहीं जाने दूंगी। ये मेरा एक ही भाई है। आप कैसे इसे पाकिस्तान भेज सकते हैं? इरमा ने सुबह सुबह साली के सर पर अच्छा खासा शोर किया तो वो बुखला कर रह गया। सुकून से नाश्ता करते अमीम ने साली के घूरने पर कंधे उचकाए। हनी, इट्स जस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। सालिक ने नरमी से इसे समझाना चाहा मगर नफ़ी में सर हिलाती इरमा की आंखें भर आईं। वो अमीम का बाजू अपने बाजुओं में दबाती सीने से लगाए रो पड़ी। सालिक और दिया अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला ले सकते थे मगर इरमा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। अवीम क्या करता फिरता है, इसे बस अपना भाई अपने पास चाहिए था हर हाल में। दिया ने इरमा की जिद पर इसे देखा। वो अब अपनी बात मनवाने के लिए जितना हो सके ब्लैकमेल करेगी।
اور جب تک منوا نہیں لے گی رونا جاری رکھنے والی تھی۔ عویم نے ہونٹوں کے کنارے پر مچلتی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ سالی کو دل کھول کر اس کی چالاکی پر غصہ آیا اور دیا بھی بہن بھائی کا یہ ڈرامہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ ارما کو آرام سے سمجھایا جا سکتا تھا مگر عویم نے پہل کر دی تھی۔ اب وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اوکے ریلیکس، یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اب بریک فاسٹ کروں؟ سالک نے ارما کو اطمینان دلایا تھا۔ وہ سر ہلاتی مسکرا کر عویم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یاد رکھنا عویم، بس لاسٹ چانس ہے۔ اب کچھ ایسا کیا جو مجھے نہیں پسند تو ارما چاہے ناراض ہو میں تمہیں پاکستان بھیج دوں گا۔ گاٹ دا پوائنٹ۔ ایزی ہو کر مسکراتے عویم کو سالک نے سنجیدگی سے وارن کیا اور ارما کا گال چوم کر آفس کے لیے نکل گیا۔ ارما نے باپ کی دھمکی پر بھائی کو دیکھا جو منہ بنا رہا تھا۔ اور نیکسٹ ٹائم میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کروں گی۔ کچھ ہی دیر پہلے باپ سے عویم کے لیے لڑتی روتی ارما نے ابرو اچکا کر اسے کہا تو عویم کا منہ کھلا رہ گیا۔ دیا نے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں بہن بھائی ڈرامہ باز تھے۔ دیا تو ان کے پل پل بدلتے روپ دیکھ دیکھ کر عادی ہو چکی تھی۔ اب عویم سر جھٹک کر اٹھا اور کالج کے لیے نکلا۔ فی الحال یہ مصیبت ٹل گئی تھی، اتنا بہت تھا، آگے وہ پہلے سے کبھی سوچتا ہی نہیں تھا۔ آج سنڈے تھا اور موسم کافی خوشگوار ہو رہا تھا۔ بادل اور ٹھنڈی ہوا نے ماحول خوشگوار کر دیا تھا۔ بارش کا امکان تھا اور گرمیوں کے جلتے دنوں میں ایسا موسم کسی جنت جیسا لگتا تھا۔ دکان کے کمرے میں گلاس ونڈو کے سامنے اسٹڈی ٹیبل سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر بکس اور نوٹس پھیلے تھے، پردے سمیٹے ہوئے تھے اور ونڈو سلائڈنگ ہاف اوپن تھی۔ کمرے میں آتی ٹھنڈی ہوا کو انجوائے کرتا ہوا سنڈے بھی اپنی پڑھائی ہی میں ضائع کر رہا تھا جب نویان دروازے پر دستک دیتا اندر داخل ہوا۔ فارس ماموں کی فیملی آئی ہے، تم ان سے ملو گے نہیں؟ نویان نے اسے اطلاع دی تو وہ چونک کر متوجہ ہوا، کچھ سوچ کر سر ہلاتا سب سمیٹنے لگا۔ نویان وہاں سے چلا گیا۔ دکان بھی ایک نظر مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے اسی رف پھولیے میں باہر آ گیا۔ لون میں سب چیئرز رکھ کے موسم انجوائے کر رہے تھے۔ سیاہ بادل آسمان پر پوری طرح پھیل چکے تھے، لگتا تھا بارش کی آمد ہے۔ سب چائے پیتے ٹھنڈے موسم کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ بھی سب سے ملتا نویان کے قریب ایک چیئر پر بیٹھ گیا۔ نویان کی دوسری جانب ہنزا بیٹھی تھی جو ذرا ترچھی ہو کر دکان کے موڈ کا جائزہ لینے لگی۔ سنو، تم نے مجھ سے ایڈریس لیا تھا، کیا تم وہاں گئے؟ نویان کال کے لیے اٹھ کر گیا تو ہنزا اس کی طرف رازداری سے جھکتی پوچھنے لگی۔ وہ نہیں ہے وہاں، شاید کہیں چلی گئی۔ ایک بوڑھے بابا وہاں تھے، وہ اکیلے تھے۔ دکان نے سنجیدگی سے کہا تو ہنزا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ جانتا نہیں ہے یا انجان بن رہے؟ وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سنو، وہ بوڑھے اس کے نانا ہیں، کیا انہوں نے کچھ بتایا نہیں کچھ تمہیں؟ ہنزا نے مزید جھک کر سرگوشی کی۔ دکان نے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے سلونی رنگت پر چمکتی براؤن آنکھوں میں تجسس اور بے چینی تھی۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ انہوں نے جو کچھ کہا مجھے اس پر یقین نہیں، دکان نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ ہنزا اس کا مزاج بگڑتا دیکھ کر منہ بنانے لگی۔ میں نے اس کی نیبر گرل سے بات کی تھی، وہی جس نے ایڈریس دیا۔ وہ لڑکی مر چکی ہے دکان۔ شک یہی ہے لوگوں کا کہ اس نے سوسائڈ کی ہے، حالات سے تنگ آ کر۔ اب کون جانے یہ سوسائڈ تھی، مرڈر تھا یا نیچرل ڈیتھ؟ ہنزا بولتی جا رہی تھی۔ دکان کے چہرے پر سرد سنجیدگی چھا گئی تھی۔ ہنزا زبان دانتوں تلے دباتی پیچھے ہوئی اور دوسری طرف چہرہ موڑ گئی۔ لگتا تھا آج دکان یہی سب کے درمیان عزت افزائی کر دے گا۔ شاید وہ کچھ کہہ ہی دیتا کہ نویان آ کر بیٹھ گیا۔ تب تک لڑکیاں موسم مناسبت سے سب کے لیے سموسے، رول اور پکوڑے لے آئیں۔ شفا نے چائے کا کپ لا کر دکان کے سامنے رکھا۔ شفا، یہیں آ جاؤ نا، ہمارے ساتھ ہی۔ نویان نے مسکرا کر شفا کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ ایک خاموش نظر اس پر ڈالے پلیٹس رکھتی پیچھے ہوئی۔ نہیں شکریہ، مجھے اب پڑھنا ہے۔ شفا کے جواب پر نویان حیران ہوا۔ دکان نے بھی ٹھٹک کر اسے دیکھا، وہ جو نویان کے بولنے پر ہی خوشی سے پاگل ہو جاتی تھی، آج اس کے بلانے پر یوں اجنبیت سے جواب دیتی۔ انہیں ٹھٹکا ہی گئی۔ ہنزا کی جاسوس روح اس کے رویے پر جاگ گئی تھی۔ نویان کندھے اچکاتا چائے پینے لگا تھا مگر دکان کا مزاج ہنزا کی بات اور شفا کو دیکھ کر ہی خراب ہو چکا تھا۔ دکان کی پرسوچ نظریں گھر کے اندرونی جانب جاتی شفا پر جمی تھی۔ تم بے ایمان ہو، تم نے بس میری جگہ چھینی، تم بیکاری، تم کالی، ڈیم اٹ۔ ایلا اس کا گریبان پکڑے چیخ رہی تھی۔ عویم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ جھٹکے۔ نہیں، میں نے بس وہ کیا جو تم نے ابراہم کے ساتھ کیا، تم نے اسے ذلیل کیا، میں نے بھی کر دیا۔ عویم کندھے اچکاتا بے نیازی سے بول رہا تھا۔ ایلا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بس اس دوست لڑکے کے لیے وہ اس کا کیریئر تباہ کر چکا تھا۔ نہ وہ میگزین کے فرنٹ پر رہی تھی، نہ ریم واک کا موقع حاصل کر پائی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اگر کبھی وہ ماڈلنگ کی دنیا میں جگہ بنا بھی پائے گی یا نہیں۔
اس جگہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹی سی عمر سے وہ محنت کر رہی تھی، اور اب جب موقع ملا تھا تہلکہ مچانے کا، ایوا نامی لڑکے نے سب بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوبارہ جگہ بنانے کے لیے اسے بہت محنت کرنی تھی، جیسے ایک نیا آغاز سب عویم نے تباہ کر دیا تھا بس ایک دوست کے لیے۔ اسے اس کی جنونیت سے خوف آیا تھا۔ وہ ایک مخلص شخص تھا، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ صرف تمہاری وجہ سے مرا، ڈیمٹ! عویم سرد لہجے میں بولتا اسے پاگل کر لی۔ ایلا بے اختیار قدم پیچھے کرتی اسے دیکھنے لگی۔ You are just abnormal. You should die. ایلا رونے لگی۔ اس کا جی چاہے اس مغرور لڑکے کی گردن دبا دے، جو اتنا نقصان کر کے بھی شرمندہ ہرگز نہیں تھا۔ سچ میں مجھے مارنا چاہتی ہو؟ بالکل جیسے تم نے ابراہیم کو مارا۔ تم یقیناً دماغی مریض ہو۔ عویم نے دانت کچکا کر کہتے ایلا کا ضبط ختم کیا۔ وہ مٹھیاں بھینچے اپنا غصہ دباتی بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ عویم کے دل جلانے والی مسکراہٹ نے ایلا کا سکون غارت کیا۔ عویم مزید خود کو اس معاملے میں الجھانے کے بجائے وہاں سے نکل گیا۔ اگر ابھی ایلا سے لڑتا تو سالک تک خبر پہنچ جاتی، اور وہ اپنا آخری چانس ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پاکستان نہیں جانا تھا۔ وہ ایلا کو وہیں چھوڑے اپنی گاڑی میں بیٹھا آگے بڑھ گیا۔ ایلا کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہی کیریئر، یہی ماڈلنگ ہی تو تھی جس کے لیے اس نے ابراہیم نامی لڑکے کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں تھا۔ تو کیا وہ لڑکا واقعی ایلا کی وجہ سے مر گیا؟ ایلا کے سر میں شدید درد بڑھنے لگا تھا۔ عویم کی گاڑی جھٹکے سے رکی۔ سامنے روڈ بلاک کیا ہوا تھا۔ وہ زچ ہو کر باہر نکلا۔ اس روڈ پر کوئی خاص ٹریفک نہ تھی، نہ ہی پولیس چیک پوسٹ۔ پھر یہ روڈ بلاک کیوں کیا گیا تھا آخر؟ وہ بری طرح تپ گیا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ سالک کی وارننگ کے مطابق اسے رات سے پہلے گھر پہنچنا تھا، اور وہ گھر سے کافی دور تھا۔ ابھی عویم کو سمجھتا کہ روڈ کی سائڈ سے کچھ اونچے لمبے سیاہ سفید فارم نکل کر سامنے آئے۔ تو اس روز پولیس کو کال کرنے والے تم تھے؟ کیوں؟ کیا تم جانتے ہو تمہاری اس کال کی وجہ سے ہم نے کتنی پرابلم اور نقصان دیکھا؟ بار کا مالک سرد لہجے میں بولتا عویم کے سامنے آن ٹھہرا۔ عویم پل میں ہی معاملہ سمجھ گیا۔ ان لوگوں کا نقصان ہوا تھا، بار سیل ہو گیا تھا، پولیس کو لاکھوں میں جرمانہ ادا کیا گیا، اور پولیس کیس الگ ان سب پر ہو چکا تھا۔ اور ان سب نقصان کا ذمہ دار عویم تھا، جو بس مارگریٹا سے بدلہ لینے کے جلد بازی میں سب بھول بیٹھا تھا، مگر نہایت غلط کر چکا تھا۔ ہے دیکھو، میں کبھی یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ عویم اس وقت جھگڑا مول نہیں لے سکتا تھا ان حالات میں، جب پہلے ہی سالک اس سے اتنا عاجز آ چکا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں اسے پاکستان بھیج دیتا۔ یہ بالکل پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا۔ عویم خان جھگڑا بڑھانے کے بجائے جھگڑے سے بچ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے باپ تک بات پہنچے، مگر اسے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ اس بار کی ٹپ نہیں دینی چاہیے تھی۔ کیا تم جانتے ہو تمہارا یقین کروں گا؟ تم سوچتے ہو یہ معاملہ ایسے جانے دوں گا؟ سچ میں؟ وہ سفید فام نفرت سے بولتا عویم کو دھکا دے کر پیچھے دھکیلتے بولا تھا۔ عویم نے لب بھینچے۔ اس سے یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ضبط بس ہاتھ سے چھوٹنے کو ہی تھا، مگر بس پاکستان جانے کا خوف اس کے سر پر سوار تھا۔ کیوں؟ کیا لڑنا چاہتے ہو؟ چلو بھی۔ تم ایک لوزر ہو جو بس بدلہ کے لیے پولیس کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ عویم کی تپتی گرے آنکھوں کو خود پر جمع دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارتے دھکیلتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ پیچھے کھڑے ہنس رہے تھے۔ شام کے تاریکی نے ہولے ہولے اپنے سائے پھیلانا شروع کر دیے تھے، اور عویم کے صبر کا سورج بھی ڈوبنے کو تھا۔ لک ایٹ ہم، اسٹرینج لائک اے ماسٹر۔ وہ بندہ پیچھے ہاتھوں سے ساتھیوں سے بولتا ہنس کر دھکا دینے کو ہاتھ بڑھا کر بولا، جب عویم نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ اپنی مٹھی میں دباتے بالکل ہی اوپر کی طرف الٹ کر ہڈی چٹکا دی۔ اچانک عملے نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ درد کی شدت سے وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے ساتھی بھی شوق سے نکل کر آگے بڑھے۔ عویم اس پل سب بھلا چکا تھا، سالک کی وارننگ اور پاکستان۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ لوگ اس کی تذلیل کر رہے تھے، اور عویم یہ برداشت کیسے کر لیتا؟ وہ اپنے موڈ میں لوٹ آیا تھا۔ اپنے جھگڑالو طبیعت کا لبادہ اڑے وہ ایک ساتھ ہی جواب بنوار کر رہا تھا۔ کچھ چوٹ اس سے بھی لگ گئی تھی، مگر اسے کہیں زیادہ وہ مار رہا تھا۔ شام کا سایہ اچھا خاصا پھیل چکا تھا۔ عویم اس کے حلیے بگاڑ چکا تھا۔ اس کی اپنی بھی شرٹ پھٹ چکی تھی، اور ہونٹ پھٹنے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ خون تھوکتا مسلسل ان سے لڑ رہا تھا۔ موبائل پولیس کی آواز پر وہ سب اپنی اپنی جگہ چونک گئے۔ عویم کو چھوڑ کر بھاگنے کو تیار ہوئے۔ روڈ کے کنارے کھڑی گاڑی میں بیٹھنے لگے، مگر روڈ پر کھڑے عویم کو دیکھا تو جیسے اچانک محسوس ہوا اسے کیا فرق پڑ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی کھڑا تھا،
बार उन्होंने अपना पिस्टल निकालकर तेजी से एक साथ 2 बुलेट्स अवीम के जिस्म में उतार दी। अवीम दर्द की शिद्दत से लब भींचे, घुटनों के बल जमीन पर बैठा और जमीन पर गिरता चला गया। पुलिस मोबाइल करीब आ चुकी थी। वो लोग गाड़ी में बैठे फरार हो गए। अवीम रोड के बिल्कुल दरमियान में लहूलुहान पड़ा था। दिन ढल चुका था और वो जिद्दी लड़का उखड़ती सांसों के दरमियान बाप को पुकारता होशो हवा से बेगाना हो गया था। वो गलतियां करता आया था जिनका नुकसान जिसे एक ही साथ उठा चुका था। नहीं आया ना अवीम अभी तक। ये लड़का हाथ से निकल रहा है, नरमी से मजीद सर पर चढ़ रहा है। इसे क्या लगता है मैं मजबूर हूँ, कुछ कह नहीं सकता। साली गुस्से से भरा बैठा था। दिया बेचैनी से खड़ी पर टाइम देखती मुंतजिर नजरों से देख बार बार बैरूनी दरवाजे की जानिब देख रही थी। अगर आज वो डिनर टाइम तक ना पहुंचा, ट्रस्ट मी, नो मोर चांस, आई विल सेंड हिम पाकिस्तान। सालिक दांत पिसता बार बार कॉल्स कर रहा था। इरमा भी बेचैनी से टहलती अवीम के आ जाने की दुआएं कर रही थी। अगर वो लेट हुआ तो इसका घर से जाना यकीनी था। कॉल करने के लिए सेल उठाए सालिक के मोबाइल पर अचानक कॉल आई। पुलिस को कोड देखकर सालिक ने लब भींचे। इसे अब पुलिस जब भी कॉल करती अवीम के लिए करती थी। सालिक बिना कॉल अटेंड किए समझ गया था कॉल अवीम के लिए है। कॉल अटेंड करके मोबाइल कौन से लगाया इसे अंदाज़ा नहीं था। इसका अंदाज़ा इतना ठीक और भयानक होगा। पुलिस ने रोड पर गोलियां लगने से आखिरी सांसें लेते अवीम की इत्तला दी तो सालिक का दिल एकदम रुक गया। इसकी रंगत में तेज़ी से घुलती सफ़ेदी और सख्ता ज़दा हालत ने दिया और इरमा को भी मुतवज्जा किया। इन्होंने कॉल बंद की। सालिक होश में आता झटके से उठा। दिया बेताब सवालिया नजरें इस पर जमाए बैठी थी। जब सालिक ने मुश्किल एक ही जुमला बताया, अवीम इज़ नॉट फाइन, ही इज़ इन हॉस्पिटल। सालिक के जुमले ने दिया की कुव्वत गोयाई छीन ली। इरमा सालिक की बात सुनकर बेहोश होकर नीचे गिरी थी। घर में अजीब खलबली मची थी और ये दिन सिर्फ अमीम की जल्दबाजी और जिद की वजह से आया था। सालिक इरमा के रोकने पर, अवीम को ना भेजने पर शिद्दत से पछता रहा था। वो हॉस्पिटल के सर्द कॉरिडोर में मुंतजिर खड़े थे। अंदर ऑपरेशन जारी था और बाहर इनकी दवाएं अरूज पर थी। दिया की हालत वक्त गुजरने के साथ खराब से खराब तर होती जा रही थी। इरमा भी एक साइड पर सिमटी हुई खौफजदा सी बैठी थी। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर्स बाहर आए। सालिक तड़प कर आगे हुआ था और डॉक्टर की मुस्कुराहट पर कदरे इत्मीनान महसूस हुआ। ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर। इनकी बात पर सालिक ने बेसाख्ता सुकून का सांस भरा और दिया बेसाख्ता सजदे में झुकी थी। डॉक्टर बता रहा था अवीम को 2 गोलियां लगी थी। निशाना यकीनन दिल का लिया गया था, मगर जल्दी में दिल से थोड़ा हट कर गोली कंधे के करीब और एक गोली बाजू में लगी थी। फौरी ट्रीटमेंट की वजह से इसकी जान बच गई। अभी वो नशा आवर दुआ के जेरे असर सो रहा है। सालिक ने पाकिस्तान कॉल करके बता दिया। सब परेशान थे। अवीम के ग्रैंड पेरेंट्स तो इसकी हालत का सुनते ही पाकिस्तान से अमेरिका के लिए निकल चुके थे। अवीम के होश में आने तक वो लोग भी मौजूद थे। वो होश में आते ही बाप से शर्मिंदा होकर नजरें झुका रहा था। सालिक इसे अब भी कुछ नहीं कह सकता था। इसे इंतज़ार करना था अवीम के ठीक हो जाने का। मगर जैसे ही अवीम की बेहतर हालत पर इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, सालिक घर आते ही फट पड़ा। अवीम, तुम एहसास है तुमने क्या किया है? अगर तुम्हें वो बुलेट हार्ट में लग जाती तो क्या करते फिर रहे हो? सालिक की लरजती गुस्सीली आवाज़ पर पूरा घर जमा हो गया था। अवीम ने बाप को देखा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस पुलिस को इलीगल बार की इत्तला दी है। क्या ये गलत है? अवीम ने बोलते हुए नाराजगी से बाप को देखा। सालिक को झटका लगा। वो इतनी बड़ी गलती करके कह रहा था कि कुछ नहीं किया। सालिक ने दांत पीसे। अवीम की इस हरकत पर ना सिर्फ बार के लोग इसके दुश्मन बने थे, बल्कि वो पुलिस की भी नज़रों में आ गया था। अवीम ने नहीं जानता था, मगर सालिक को अंदाज़ा था अब पुलिस की नज़र अवीम पर रहती होगी। इसने एक इल्लीगल छुपे हुए बार की इत्तला दी थी। वो ना पुलिस ऑफिसर था, ना जासूस, बल्कि एक आम सा स्ट्रेंजर था जो एक स्टूडेंट था। सवाल उठता था वो इस बार के बारे में कैसे जानता था? यानी वो भी वहाँ जाता था। शक किया जा सकता था शायद ड्रग एडिक्ट हो या इनके किसी काम में पार्टनर हो जो लड़ाई होने पर पुलिस को इत्तला दे गया हो। दोनों सूरतों में पुलिस खामोशी से इस पर चेक रखने वाली थी और अवीम का हर काम उल्टा था। अगर ये वाकया ना होता तो किसी और मामले में वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता, मगर ऐसे हालात की संगीनी का अंदाज़ा ही ना था जो सालिक इसकी बात से ही अंदाज़ा लगा चुका था।
عویم کی بات نے سالک کا سر چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ابھی 2 بلٹس کھا کر زندہ بچا تھا اور پھر سے لڑنے کے ارادے لیے بیٹھا تھا۔ عویم پاگل ہو گئے ہو، ہم پر ترس کھاؤ بیٹا، اللہ نے زندگی دی ہے تو کیوں خود کو برباد کرنے پر تلے ہو؟ دیا رونے لگی تھی۔ احرام صاحب اور ان کی بیگم شوق سے کھڑے تھے۔ سالک کا بیٹا تو اس سے بھی 10 ہاتھ آگے تھا۔ سالک باتیں چھپا جاتا تھا مگر عویم دیدہ دلیری سے بتا رہا تھا، آگے بھی ایسے کام کرنے کے ارادے باندھے بیٹھا تھا۔ عویم ابھی نہیں جانتا تھا جس مارگریٹا کی دشمنی میں اتنا خطرہ مول لیا تھا وہ بھی بار والوں کے ہاتھوں قتل ہو چکی تھی۔ انہیں لگا یہ کام مارگریٹا نے عویم نامی لڑکے کے ساتھ مل کر کروایا تھا، مگر وہ ایک پولیس چیف کی بیٹی تھی اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ اپنے ہی باپ کے خلاف کام کرتی رہی تھی اور پولیس سے چھپ کر الیگل کام کرتی تھی اور ڈرگز کی ایڈکٹ لڑکیاں بار میں لاتی تھی۔ اس کا وہ ہر کام بھلا کر ہی بات یاد رکھی گئی تھی کہ وہ پولیس چیف کی بیٹی ہے اور ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر ان کے کام کی تفصیلات جاننے کے لیے ان میں شامل ہوئی ہو اور پھر اچانک ایک ساتھی کے ساتھ مل کر پولیس کو باہر میں بلا لیا۔ مارگریٹا کا کیس ابھی چل رہا تھا۔ مارسیل کی کوششوں سے اس کا کیس ہلکا رکھا جا رہا تھا اور سزا کم کی جا رہی تھی، مگر وہ بار کے لوگوں سے نہیں بچ پائی۔ عویم کی قسمت اچھی تھی، بچ گیا، مگر بار والے لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ اس کا اندازہ عویم کو بھی تھا، سالک بھی بخوبی جانتا تھا۔ میں تم پر اسپائی کرواتا تھا، چیک رکھواتا تھا، کوئی 1-2 بندے تمہارے پیچھے رہتے تھے سالک، جو جلد یا بدیر تمہاری ہر بات بتاتے تھے۔ میں باخبر رہتا تھا تو تمہاری حفاظت کر سکتا تھا، تم بھی یہی کرتے، تم نے اسے کم عمری سے ہی آزاد چھوڑ دیا۔ پھر یہی ہونا تھا سالک، احرام صاحب سالک کو سمجھا رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا عویم کے ساتھ ہونے والے ہر حادثے کا ذمہ دار سالک ہی تھا۔ اگر وہ عویم پر چیک رکھتا تو یہ سب نہ ہوتا، عویم دلدل میں نہ پھنستا، نہ ہی خطرے مول لیتا۔ سالک نے ان کی بات پر گہری سانس بھری۔ میں جانتا تھا آپ نے مجھ پر چیک رکھا ہے اور میں جب جان لیتا تو کیئرفل ہو جاتا، میں سنبھل کر رہتا تھا۔ عویم کا کیس الگ ہے، یہ جان جائے تو ڈراج دیتا ہے۔ ہی از ٹو مچ فاسٹ۔ سالک ماتھے پر انگوٹھا رگڑتا پریشانی سے بول رہا تھا۔ احرام صاحب نے سالک کے چہرے پر وہی تکن اور پریشانی دیکھی تھی جو سالک کی وجہ سے وہ جھیلتے تھے۔ بے ساختہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور ایک نظر سوئے ہوئے عویم کو دیکھا۔ وہ شور شرابہ اور جھگڑا کر کے اب سو چکا تھا اور باپ دادا کی نیند برباد تھی۔ سالک، یہ لڑکا بہت خطرناک ہے، میں نے اس کے چہرے پر خوف اب بھی نہیں دیکھا، یہ نہیں سدھرنے والا۔ احرام صاحب نے پریشانی سے سالک کے سامنے اپنا خیال ظاہر کیا۔ سالک نے چونک کر انہیں دیکھا اور ان کی فکر مندی پر ایک پرسوچ نظر عویم پر ڈالی۔ میں چاہتا ہوں آپ عویم کو اپنے ساتھ پاکستان لے جائیں، وہاں ماحول کافی بہتر ہے، وہاں آپ لوگ چیک رکھیں گے، یہاں انلیگل بارز ہیں، مرڈرز کیس ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ تھے اور صرف ضرور لڑتے بھی ہوں گے۔ ان سنسان روڈ پر اس پر فائر کیے گئے اور اگر پولیس نہ پہنچتی تو میں سب سنبھال سکتا ہوں اگر عویم میرا ساتھ دے، مگر عویم کو جس کام سے روکو یہ وہی کرتا ہے، آپ دیکھ ہی چکے ہیں، پھر سے بدلہ لینے کو تیار ہے۔ سالک کا اسے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ مضبوط ہو چکا تھا۔ احرام صاحب کا چہرہ اس فیصلے پر کھل اٹھا تھا۔ عویم ان کے پاس ہو انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ چاہے عویم کی سیکیورٹی کے لیے انہیں دن رات اپنا سکون برباد کرنا پڑے، وہ تیار تھے۔ سالک کے پاس بیٹی کی ذمہ داری تھی، طے پایا۔ سالک اپنی پوری توجہ ارما کو دیکھ جو اب بڑی ہو رہی تھی۔ عویم کو پاکستان میں سب ویلکم کرنے کو تیار تھے۔ عویم کے دادا دادی پرجوش تھے اسے لے جانے کے لیے، مگر یہ بات چند دنوں تک عویم کے سامنے رکھی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ٹیل می اف آئی ایم برڈن ٹو یو آئی ول نیور فور دی ٹائم۔ سالک کے ضد کرنے پر عویم کا سخت جملہ سب کو چپ کروا گیا تھا۔ اگر وہ گھر چھوڑنے کی دھمکی دے رہا تھا تو وہ عویم خان تھا، وہ چھوڑ بھی دیتا، اور عویم گھر چھوڑ دیتا تو احرام خان سے لے کر ارما تک گھر کے کسی فرد کا گزارا نہ ہوتا۔ خاموشی اختیار کر لی گئی۔ عویم کے ضد نے سب کو بے اختیار کر دیا۔ دخان میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری میں خود کو کمرے، کالج اور MD اکیڈمیز تک محدود کر چکا تھا۔ اب تو گھر میں سب جان چکے تھے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ حالہ اس کی خواہش سے خوش تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا دخان کی اس محنت کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی کامیابی کے بعد اس نے جب دوبارہ وہی پرانی بات دہرائی تو سب کو پتہ چل گیا وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا۔ حالانکہ ہاتھ پیر پھولنے لگے، دخان کے جانے کی بات نے اسے اچھا خاصا ہلا دیا تھا۔ کیا تم بھی ان میں سے ہو جو لوگ اپنے ملک سے زیادہ دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ روحانی صورت پر دخان نے سر پکڑ لیا۔
मामा प्लीज़ लेट मी गो, जस्ट लेट मी गो बोलते जाया करता था। मान जाने पर मजबूर कर गया। फिर दखान को इजाज़त दे दी गई। दखान इस वक्त बूढ़े खालिद दादा के सामने बैठा था। खालिद दादा ने एक नज़र इस लड़के को देखा जो अब अक्सर आ जाता था। आखिर क्यों बच्चे यहाँ क्यों आ जाते हो, वक्त ज़ाया करते हो? एक बूढ़ा जो अकेला मौत की दहलीज पर मुंतज़िर खड़ा है। इसके पास एक ज़िंदगी से भरपूर जवान जवान का बिला घर जाना बहुत अजीब था। खालिद दादा की कपकपाती आवाज़ पर दखान ने नज़र उठाकर इसके सफ़ेद दाढ़ी वाला चेहरा देखा। इस चेहरे पर तकलीफ़ों और गमों ने हजार सलवटें बखेर दी थी। आंखों में वैरानी थी। बस एक छोटी सी कोशिश करने आता हूँ, मरते हुए इंसान की बाकी ज़िंदगी को कुछ पुरसुकून कर सकूं। बस इंसानियत के नाते आ जाता हूँ। आपकी तन्हाई का ख्याल सताता है पे मेरा बस चले तो रातों को भी अकेला ना रहने दूँ। क्या आप मेरे घर नहीं रह सकते अलग से नक्सी में? इस तरह आप अपनी मर्जी और प्राइवेसी से रहें। दखान ने बात की। आखिर में वही इल्तजा की जो काफ़ी वक्त से वो करता आ रहा था। बूढ़े खालिद दादा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। इन्हें इस लड़के की हमदर्दी और खालिशपन पर कोई शक ना था, मगर वो इसकी बात नहीं मान सकते थे। बस दुआ करो मुझे सुकून मिल जाए बच्चे। खालिद दादा ने दखान के सर पर हाथ रखकर नरमी से कहा। दखान इनका चेहरा देखकर मरने वाला हूँ, मगर ज़िंदगी अभी भी लगता है बढ़ती जा रही है। यकीनन अभी इस दुनिया में मेरी ज़रूरत बाकी है। अकेला नहीं हूँ, अल्लाह तो साथ है। मुझे तन्हा बेबस समझ कर ना आया करो। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मेरी फ़िक्र ना करो बच्चे। मुझसे जिस वजूद के लिए तारुफ हुआ था वो हमारे दरमियान बाकी नहीं। खालिद दादा की बूढ़ी आंखें पानियों से भरने लगी। दखान उठा और सर झुकाए वहाँ से निकलता चला गया। वो वाकई इस बूढ़े के लिए दिल में दर्द महसूस करता था, मगर शायद वाकई वो इस बूढ़े का सहारा नहीं बन सकता था। दखान वहाँ से सीधा नाना के घर आया था। नाना को अपने बाहर जाने का बताया तो हुंजा हैरान रह गई। क्या तुम वाकई जा रहे हो दखान? इसका वापस जाने के लिए उठकर बाहर आते ही हुंजा ने सवाल किया। दखान ने रुककर इसका हैरान सवाल और शौक चेहरा देखा। यस थैंक गॉड आई डोंट वांट स्टडी हियर। दखान कदम उठाता सेहन में आन रुका और नजरें दरख्त की शाख पर बने घोंसले पर टिकाई जहाँ चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। मुंजा ने मुंह बनाकर बोलते हुए रश्क से दखान को देखा, जिसके ब्राउन बाल हवा में उड़ रहे थे और शहद रंग आके अब आसमान पर जम गई थी। मैं खुश नसीब हूँ, तुम कुछ नहीं जानती। खैर मैं वजाहत कर भी नहीं सकता मैं किस बात से खौफजदा हूँ। दखान के संजीदा बोलने पर हुंजा ने ठटकर इसे देखा। क्या वो इस अनजान लड़की की वजह से इतना अपसेट है? क्या वो इतना सीरियस है? दखान वो लड़की मतलब आबिया। हुंजा ने झिझक कर इसका जिक्र छेड़ना चाहा, मगर दखान ने इसे ऐसी नज़रों से देखा वो खामोश हो गया। वो लड़की क्या? मेरा मसला वो लड़की नहीं, मुझे इसका हवाला मत दो। दखान का मिजाज अचानक ही बिगड़ गया। वो बदले हाजिर से बोलता बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। हुंजा ने मुंह बिगाड़ा। दखान पलट कर चला गया। वो इसके मिजाज की गर्मी पर कुटती रही। दखान जा चुका था और जाने से पहले एक छोटी सी बात हुंजा और इसके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुका था, मगर वो दोनों को परवाह नहीं थी। हुंजा को यकीन था वो इस लड़की के लिए यहाँ सबसे बेजार होकर जा रहा है, मगर कौन जाने वो क्यों गया था। अवीम काफ़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ बढ़ रहा था, मगर इसकी निगरानी करना मुश्किल तरीन काम था। वो कतरे बेहतर हुआ ही था कि बाहर जाने की कोशिश करता था। सालिक जानता था वो इसका बेटा है। वो अपने साथ ऐसा करने वालों से ज़रूर बदला लेगा, और अगर वो बदला लेगा तो ये सब चलता रहेगा। अवीम के दुश्मन बढ़ते जा रहे थे, मगर वो ये बात अवीम को समझाना मुश्किल था। सुबह का वक्त था जब नाश्ते के लिए सब साथ बैठे थे। सालिक भी ऑफिस लेट जाने का इरादा किए माँ बाप को वक्त दे रहा था। जब अवीम अपने रूम से नहा धोकर फ्रेश सा आया और एक चेयर पर बैठ गया। मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हूँ, कब जाना है? अवीम के अचानक जुमले ने सबको हैरान कर दिया। क्या वाकई? अवीम? दिया ने आंखें फैलाकर बेटे को देखा जो अचानक ही फैसले करता और बदलता रहता था। जी हाँ, मुझे पाकिस्तान जाना है। आप लोग भी यही चाहते हैं? फिर ये हैरत क्यों? अवीम ने अबरू चढ़ा कर बाप को देखा और जिताया था जैसे पाकिस्तान इनके कहने पर जा रहा हो। गुड, हम चंद ही दिन तक वापस जाने वाले हैं। दादी के पुरजोश लहजे पर वो मुस्कुराकर सर हिला गया। मैं सब रेडी कर लूँगा, तुम तैयारी कर लो। सालिक ने एक नज़र इसका चेहरा देखा और संजीदगी से कहा। अवीम को खुद से दूर भेजने का फैसला मुश्किल था, मगर इन्हें करना पड़ा था। अवीम के लिए, इसकी ज़िंदगी के लिए वो ख़तरे मोल ले चुका था। और फिर चंद दिन के पेपर वर्क के बाद अवीम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान पहुंच गया था और दखान इंग्लैंड की सरजमीन पर जा पहुंचा था। कोई नहीं जानता था वो दोनों
نے گھر سے دور جانے کا فیصلہ کیوں لیا تھا، مگر یہ سچ تھا، گھر سے دور جانے کا فیصلہ دونوں نے کسی خاص وجہ سے ہی لیا تھا۔ دکان کا فیصلہ پرانا تھا، مگر عمیم نے اچانک فیصلہ کیا تھا۔ کیوں؟ یہ بات کوئی نہیں جان پایا تھا، اور اپنے ساتھ ڈھیر ساری تبدیلیاں سمیٹتے اور راز چھپاتے چپکے سے وقت گزرتا چلا گیا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔